تو تیسری بات مولانا نے یہ فرمائی کہ سماج کا وہ طبقہ جو ذہین ہے، فہیم ہے اور باصلاحیت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کو ہم جماعت کی صفوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی بات مولانا مودودی نے یہ فرمائی کہ دیکھیے اب ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے اور ہندوستان میں مختلف زبانیں ہیں بولنے والے اور اس میں کام کرنے والے، یہاں کی مختلف ریجنل لینگویجز ہیں۔ آپ کسی ایک زبان کو لے کر کے ہندوستان کی تحریک نہیں چلا سکتے۔ آپ کو اگر تحریک چلانی ہے اور سارے انسانوں کو مخاطب بنانا ہے تو آپ کو ہندوستانی زبانوں میں لٹریچر بھی منتقل کرنا چاہیے اور ہمارے رفقا کے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا ہو کہ وہ علاقائی زبانوں میں، ریجنل زبانوں، ریجنل لینگویجز میں تحریر کی، تقریر کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ تھا۔ اس کے بعد 1947 میں ملک آزاد ہوا اور جیسا کہ بات ہوئی کہ ہندوستان میں جو باقی افراد تھے جماعت اسلامی سے متعلق، انہوں نے اپریل 1948 میں الہ آباد میں جمع ہو کر جماعت کی تشکیل جدید کی اور اس کے بعد حالات کا جائزہ لے کر کے نیا عمل طے کیا اور نئی کوشش کی کہ ہندوستان میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جماعت جب ہندوستان تقسیم ہو گیا تو ہندوستانی جماعت کے سامنے یہاں کے وہ حالات تھے اور خدشے خاصے پریشان کر دینے والے حالات تھے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کا دین تھا جس نے اس کو ثابت قدم رکھا، جمائے رکھا، اور رفقا کے اندر ایثار و قربانی تھی، استقامت تھی، صبر تھا۔ ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ جیسے حالات تقسیم کے بعد ہندوستان میں بنا دیے گئے تھے، ان حالات میں کسی ایسے گروہ کو جو اسلام کی بات کرتا ہو کھڑے رہنا، ثابت قدم رہنا انتہائی مشکل کام تھا۔ کیا حالات تھے؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں میں کشمکش، مسلمانوں اور دوسرے غیر مسلموں میں ایک کشمکش کی فضا برپا تھی، جگہ جگہ فسادات ہو رہے تھے، کس طرح سے لوگوں کے خون بہائے جا رہے تھے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کو یہ الزام دیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ہندوستان کو تقسیم کرایا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں یہ فضا عام تھی کہ صاحب انہوں نے زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بنایا ہے اپنی تاریخ میں، اس لیے ان کو بھی واپس لوٹنا چاہیے اپنے مذہب کے اندر اور اپنے گھر کی طرف لوٹنا چاہیے، اور ارتداد کی تحریک بہت تیزی کے ساتھ جاری تھی، اور جو بعض حضرات تھے وہ پاکستان چلے گئے تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جماعت اسلامی نے اپنے کاموں کو دیکھا، جائزہ لیا، اپنی پالیسی بنائی، اپنا پروگرام مرتب کیا، اور اس میں خاص طور سے اس بات پر زور دیا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا بھی حوصلہ بنائیں جو ہندوستان میں رہ گئے ہیں، غیر مسلموں کو بھی یہ بتائیں کہ نہیں، تقسیم کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ سیاست تھی، اور جو لوگوں کے اپنے مفادات تھے جنہوں نے اپنے ملک کو بنا لیا، اور جو باقی ہندوستان میں رہ گئے وہ سیاسی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں ہم مل جل کر دوسرے انسانوں کے ساتھ حصہ لیں گے، اور جماعت اسلامی نے فسادات میں لٹے پٹے لوگوں کی مدد بھی کی، اور یہ محسوس کیا کہ ہندوستان میں غیر مسلموں تک اللہ کا دین پہنچنا چاہیے، دعوت کا کام ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو بھی دین کا شعور عام ہو، مسلمان بھی دین کے تقاضوں کو سمجھیں، وہ ایک قوم نہیں بلکہ ایک امت بنے اور خیر امت بنے اور انسانوں کو خدا کی طرف بلانے والا گروہ ثابت ہو۔ تو جماعت نے اس سلسلے میں یہ کوشش کی اور اس نے اپنا پروگرام بنایا، اپنی پالیسی مرتب کی۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جماعت اسلامی نے شروع ہی سے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس کا طریقہ کار بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور ہندوستان میں ایسی فضا میں اس کو کام کرنا ہے کہ جو ایک جمہوری فضا ہے، سارے انسانوں کے لیے کسی بھی نظریے کو قبول کرنا، رد کرنا، اس کی آزادی حاصل ہے۔ یہاں کوئی فسطائی طاقت برقرار نہیں رہ سکتی، فسطائی رجحان نہیں چل سکتا۔ اس لیے ہندوستان کا مزاج یہ ہے کہ یہاں کھلے پن کے ساتھ کام ہونا چاہیے، اور خود تحریک اسلامی کا مزاج بھی یہی ہے کہ وہ پردوں میں کام نہیں کرتی، وہ تشدد کا سہارا نہیں لے سکتی، وہ پرامن ذرائع ہی اختیار کر سکتی ہے اور لوگوں کے دلوں کو آواز دے سکتی ہے، ذہنوں کو اپیل کر سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے طریقہ کار کے سلسلے میں 4-5 باتیں بہت صاف طور پر شروع ہی سے طے کر رکھی تھیں، اور جماعت اسلامی کا دستور اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں اس کی صراحت بہت صاف دیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی پابند ہے، اس کی پوری اٹھان، اس کی بنیاد، اس کا پیغام، اس کا طریقہ کار ظاہر ہے قرآن و سنت سے ہٹ کر کچھ نہیں ہو سکتا، قرآن و سنت اس کے لیے آخری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعمیر اور پرامن ذرائع اختیار کرے گی، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تشدد نہیں اختیار کرے گی، دہشت گردی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اور یہ انسانوں کو پیار اور محبت کے ماحول ہی میں خدا کی طرف آواز دے گی، خدا کی طرف بلائے گی، اس لیے کہ پرامن حالات ہی وہ ہوتے ہیں جہاں انسانوں کے ذہن کام کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ذہن اور ذہنی صلاحیتیں گویا پروان چڑھتی ہیں، اور صحیح بات کو قبول کرنے اور غلط بات کو رد کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ تشدد میں یقین رکھتے ہیں،
جو لوگ نفرتوں کو پھیلاتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے پاس کوئی پروگرام انسانیت کے لیے نہیں ہوتا، جو انسانیت کو ٹکڑوں میں بانٹ کر دیکھنا چاہتے ہیں، جو اپنی بات کو دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے، جو خود احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جن کے پاس خدا کا پیغام ہو، وہ انہیں پرامن ماحول چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو اور دلوں کو وہ اپیل کر سکیں۔ پھر اخلاقی حدود کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم کوئی غلط ناجائز طریقہ اختیار نہیں کر سکتے، ہم انیتک سادھن استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم انسانوں کو وہی طریقے اختیار کرنے ہوں گے جو اخلاقی دائرے میں آتے ہیں، اور غیر اخلاقی طریقے اختیار کر کے ہم جماعت کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے، اور ایسے طریقے ہمارے لیے بالکل ناجائز ہیں، ازروی قرآن و سنت ناجائز ہم سمجھتے ہیں، جو مورلٹی کے خلاف ہوں، جو غیر اخلاقی ہوں۔ اس لیے یہ بات ہم پر صاف ہے، رائے عامہ کی ہم ہموار کریں گے۔ پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ قانون اور آئین کے حدود میں رہ کر ہم کام کریں گے۔ ہمیں کسی قانون سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہم تو بہت سے اختلافات رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں تو بنیادی طور پر اس سسٹم سے بھی اختلاف ہے جو انسانوں کے استحصال کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود جماعت اسلامی نے شروع سے یہ بات سامنے رکھی ہے، اور اب بھی اس کو سامنے رکھ کر کے وہ کوشش کر رہی ہے ہندوستان میں جو کچھ وہ چاہتی ہے اس کے لیے، کہ ہم غیر قانونی ذرائع اختیار نہیں کر سکتے، ہم لا لیسنس کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ ہم سارے انسانوں کو آواز دیں گے تو قانون کے دائرے میں رہ دیں گے، اگر ہم قانون کو تبدیل بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی قانونی طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ غیر قانونی طریقے اختیار کر کے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر، قانون کی خلاف ورزی کر کے کوئی بڑی تبدیلی، کوئی مثبت تبدیلی، کوئی بڑا پروگرام آپ نافذ نہیں کر سکتے کسی سماج میں، اور ایسا پروگرام جسے آپ دور تک لے جانا چاہتے ہوں، اور ایسا کام جسے انسانوں کے دلوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہوں، اور ایسا پیغام جس سے سماج بنانا چاہتے ہوں، تو کوئی پائیدار انقلاب، کوئی بڑی تبدیلی اس کے بغیر نہیں آ سکتی کہ ہم صبر کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہ کر لوگوں کے دلوں کو، ذہنوں کو اپیل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ چنانچہ یہ بات ہم نے سامنے رکھی ہے طریقہ کار کے سلسلے میں۔ جہاں تک جماعت اسلامی کا خدمات کا تعلق ہے، جیسا کہ ابھی بات عرض کی گئی کہ جماعت اسلامی نے شروع ہی سے اپنا پروگرام ہندوستان کے حالات کو سامنے رکھ کر بنایا، تو جماعت میں سب سے پہلی ضرورت، جیسا کہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے بھی شروع میں فرمایا تھا خطبہ مدراس میں، کہ ہمیں ایسے افراد تیار کرنے ہیں جو باصلاحیت ہوں، جو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جن کے اندر تحریر و تقریر کی اچھی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ چنانچہ اس طرف جماعت نے شروع ہی سے کوشش کی ہے، اور جماعت آج تک بھی اس بات سے غافل نہیں ہے کہ اچھے اور باصلاحیت افراد کی تیاری ہونی چاہیے۔ اور چنانچہ شروع میں سن 1950 ہی میں جیسے کہ بات آئی، 1948 میں تشکیل جدید جماعت کی ہوئی، اور 1950 ہی میں ایک ایسا ادارہ جماعت اسلامی نے قائم کیا جس میں باصلاحیت افراد تیار ہوں، ایسے افراد تیار ہوں جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، جو دنیا کے حالات اور نظریات کا شعور رکھتے ہوں، اور جو اسلام باطل نظریات اور خیالات کو رد کر سکتے ہوں، اور اسلام کو متبادل اور آلٹرنیٹو کی حیثیت سے دنیا انسانیت کے سامنے پیش کر سکتے ہوں۔ چنانچہ اچھی خاصی تعداد کالجوں سے آئی، انہیں دین کی تعلیم دی گئی، انہیں عربی زبان پڑھائی گئی، انہیں قرآن و سنت کا مطالعہ کرایا گیا، اور اچھے خاصی تعداد میں ہمارے پاس لوگ تیار ہوئے الحمدللہ، اور آج بھی ان میں سے بہت سارے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب ہوں، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب ہوں، ڈاکٹر فضل الرحمان فریدی صاحب ہوں، اور بھی دوسرے حضرات کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت کی اس کوشش کے نتیجے میں سامنے آئے کہ ثانوی درسگاہ 1950 میں جماعت میں قائم کی، اور یہ فارغ ہوئے، 3-4 سال انہوں نے اپنا محنت کی، جدوجہد کی، اور وہاں سے اچھی صلاحیت لے کر کے میدان میں عمل میں آئے اور تحریک کی علمی فکری رہنمائی کرنے کی کوشش کی۔